إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و کبریائی بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے اس پورے جہان کو بنایا اور اس کے اندر نہ جانے کتنے مخلوقات کو پیدا کیا. انہی مخلوقات میں سے ہم اور آپ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے عمل کے اعتبار سے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ تعریف و توصیف کریں کیونکہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد اور جنت و جہنم کو پیدا کرنے کے بعد بغیر کسی آزمائش کے, بغیر کسی امتحان کے جنت اور جہنم میں ڈال سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیج کر ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے عمل کریں. اب چاہے ہم اچھے عمل کر کے جنت میں جائیں یا برے عمل کر کے جہنم میں جائیں, یہ ہمارے اوپر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بہت شکر ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت نوازی, جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن عنایت فرمایا, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنایا اور پوری دنیا کے لیے اس دنیا اور آخرت کے تمام احکامات بتائے اور زندگی گزارنے کا پورا طریقہ
اور विधान बताया। بعدہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر، تابعین ائمہ اعظام پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک اس دین کے نشر و اشاعت میں کسی بھی طرح سے مدد کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، حدیث جبریل جس کو بولا جاتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور جس کے اندر حضرت جبریل صحابہ کو ان کا دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، اور اسی کے تعلق سے آج آپ لوگوں کو کچھ بات بتائی جائے گی۔ اس حدیث کے اندر اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں سے آج ایمان کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایمان کیا ہے۔ حضرت جبریل نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کو جواب دیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں فعجبنا لہ، ہم کو اس آدمی پر تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، کہ یہ آدمی ان سے سوال بھی کرتا ہے اور جب جواب دیتے ہیں تو اس پہ اقرار بھی کرتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، آپ نے بالکل بات سچ کہی ہے۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کہتے ہیں قول اور عمل کو۔ علماء نے کہا ہے قول القلب واللسان، دل سے اور زبان سے کہنا، یعنی دل کے اندر اقرار کرنا اور زبان سے کہنا، اور عمل القلب واللسان والجوارح، دل سے اس کو بیوہار میں لانا، زبان سے بیوہار میں لانا، اور جوارح اپنے اعضاء کے ذریعے اس کو بیوہار میں لانا۔ یہ ہے ایمان کی تعریف۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن بیوہار میں اس کو نہیں لاتا ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اور یہ جو 6 چیزیں اس کے ارکان بتائی گئے ہیں، اس کو کلی طور سے جب آدمی مانے گا تبھی مومن ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کوئی آدمی سب کچھ کرتا ہے، بیوہار میں لاتا ہے، یعنی یہ 6 چیزیں جو بتاؤں گا میں، اس کو اپنے بیوہار میں لاتا ہے لیکن اس کو مانتا نہیں ہے، سچ نہیں مانتا ہے، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ جب ہوں گی تب آپ مومن ہو سکتے ہیں۔ ایمان، اس کے بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے درجے ہیں ایمان کے۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں سے اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، اس کے رتبے ہیں ایمان کے۔ اس کا افضل ترین رتبہ جو ہے ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، گواہی دینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ
سب سے چھوٹی شاخ، راستے سے کسی موذی چیز کو ہٹا دینا، کہیں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کسی کو لگ جائے، اس کو ہٹا دیا، یعنی آپ کے اندر ایمان ہے لیکن وہ سب سے نیچے والا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور جس کے اندر حیا ہو، شرم ہو، اس کے اندر بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ لیکن ایک دم مومن ہونے کے لیے 6 چیزیں جو بتائی جائیں گی، اس کو کلی طور سے ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ کامل ایمان کس کے اندر ہوتا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں گے کہ کس کے اندر ایمان ہے مکمل ایمان ہونے کے لیے جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے، اگر کسی سے بغض یا کینہ رکھے، کسی سے لڑائی کرے، وہ صرف اللہ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ کرے۔ کسی کو دے تو اللہ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ کسی کی مدد کرے تو اللہ کے لیے، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی کام کرے، وہ اللہ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ نیت اس کی ہمیشہ رہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اگرچہ اس کو فائدہ ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، فائدہ دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت فائدے کی ہے، اپنے پہلی نیت جو ہماری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ گویا کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، تو آپ جان لو اس آدمی کا ایمان بالکل مکمل ہے، پختہ ہے، اس کے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ مومن کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، ڈھونگ بازی نہیں، جس طرح سب چلاتے ہیں یا نبی یا نبی یا نبی، اور نبی کو کسی نے گالی دے دیا تو بھاگ کے ادھر ہو جاتے ہیں، اس کو محبت نہیں بولتے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے اس کو کیا جائے۔ تو سارے جتنے چلانے والے ہیں، یا نبی سلام علیکم، نبی آپ کے نام پر ہم جان دے دیں گے، لیکن جتنا کچھ کہا ہے اللہ کے نبی نے ایک نہیں مانتے، ساری مخالفت کرتے، اس کو محبت نہیں بولتے ہیں۔ عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آدمی اس کے تابع ہوتا ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا لیلا مجنون کا، حقیقی قصہ ہے یہ، اور یہ عرب کا قصہ ہے، تو آپ اس میں بھی دھیان دیں۔ مجنوں جو تھا، جس کا قیس نام تھا، وہ لیلا کے تابع تھا، کیونکہ اس سے وہ محبت کرتا تھا، عشق کرتا تھا۔ تو اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور وہ محبت حقیقی ہے، یعنی دکھاوے والا آڈمبر نہیں ہے، تو آپ اس کے تابع رہو گے، جو کہے گا مان لو گے، آپ جو ہے اس کی ہر بات کو مانو گے، اس کے منکر نہیں ہوگا، غلط بھی کہے گا آپ کو صحیح لگے گا۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے، حقیقی محبت، کہ اللہ کے نبی نے جہاں کہا ہے رک جاؤ، رک جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے قبروں پہ سجدہ حرام ہے تو حرام ہے، خلاص۔ قبر کو اونچا نہیں کرنا ہے، پکا نہیں بنانا ہے تو نہیں بنانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نظر و نیاز نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی ہے تو نہیں مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر آدمی زبانی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں اور بڑا بھاری مزار بنا دے کسی کے قبر کا، تو محبت کرتا ہے یا دکھاوا؟ یہ دکھاوا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے اگر کوئی حقیقی محبت کرتا ہے تو جو کچھ اللہ کے نبی نے کہا ہے صحیح حدیثوں کے اندر، جو حدیثیں پروفڈ ہیں، ثابت ہیں کہ یہ صحیح ہے، بخاری کی یا مسلم کی حدیث ہے،
اس کی مخالفت مومن آدمی کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کو بتا دیا جائے یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہے، جیسے ابھی جاڑے کے موسم میں بہت سارے لوگ نماز اس ڈر سے چھوڑتے ہیں، اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ وہ نہا نہیں سکتے یا وضو بنا نہیں سکتے۔ کیا اللہ کے نبی نے آپ کو اس کا وکلپ نہیں دیا ہے کہ اس کی جگہ پہ آپ دوسرا کر سکتے ہو؟ قرآن کے اندر باقاعدہ آیت ہے لمبی سی اس کے بارے میں، اللہ کے نبی نے کھول کھول کے بتایا ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے، اس میں جو علماء بتاتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو تب آپ تیمم کرو گے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کسی بھی وجہ سے آپ اگر پانی سے ڈر رہے ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ خطرے کا ڈر ہے تو آپ تیمم کرو گے۔ اس جاڑے کے موسم میں عام طور سے لوگ نماز اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ وضو نہیں بنا سکتے۔ کون جائے گا وضو بنا لے، بہت ٹھنڈک ہے، ایک دم برف کی طرح پانی ہے، تو وکلپ اللہ کے نبی نے کہا بھائی تیمم کرو، نماز پڑھو۔ ہمارے اسلام میں اگر آدمی ننگا ہو، ننگا بالکل مادرزاد، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، تب بھی معاف نہیں ہے، جبکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ کا یہ کندھا ڈھکا ہونا چاہیے اور ادھر آپ کا شرمگاہ، دونوں شرمگاہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ کیا نماز معاف ہے؟ نہیں معاف ہے۔ مادرزاد ننگا بھی وہ نماز پڑھے گا، تو بتاؤ اگر وضو نہیں بنا سکتا ہے تب کیسے اس کو معاف ہوگا؟ جب مادرزاد ننگا ہو تب بھی معاف نہیں ہے، تو جاڑے میں اگر وضو نہیں بنا سکتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھولا گیا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ تو اگر آدمی اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کے نبی کا سب سے بڑا بھکت ہوں، سب سے بڑا عاشق ہوں، تو یہ صرف آڈمبر ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ تو مومن کی پہچان سب سے پہلی اللہ کے نبی سے سچی محبت۔ بہت سارے ہیں، کچھ بتاؤں گا خصوصیات، کچھ علامتیں۔ دوسرے، انصار سے محبت۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو مدینے میں جن لوگوں نے ان مہاجروں کی مدد کی تھی ان کو انصار بولتے ہیں۔ تو ان انصاریوں سے بھی محبت اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے تمام مومنوں سے محبت، جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب سے محبت کرے۔ اسی طریقے سے اپنے بھائی سے محبت، جو آپ کا بھائی ہے، آپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ آپ کا سگا بھائی جو ہے، اس سے محبت کرنا بھی ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے اس وقت تک جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے آپ کو کوئی جوتا مارے؟ کبھی نہیں پسند کرو گے۔ تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرو۔ جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، جب آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگ جاؤ تو جان لو آپ کے اندر ایمان ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی علامتوں میں سے ہے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان بن کر آ گیا تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی خاطرداری کرو اچھی طریقے سے، جتنا آپ کے پاس وسعت ہے، جتنا آپ کے پاس حیثیت ہے، اتنی اچھی طریقے سے آپ اگر اپنے مہمان کی خاطرداری کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامتیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہے۔
یہ ایمان کی علامتیں ہو گئی۔ اب ایمان ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ، پہلا اسٹیپ اللہ پہ ایمان رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء اور رسول کو بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں سب یہی پیغام لے کے آئے تھے کہ آپ سارے لوگ ایک اللہ کی پرستش کرو۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے ربوبیت پر کہ اللہ رب ہے، پالنہار ہے، اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ یہ تین چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے وجود کا کیا مطلب؟ کیا کوئی اللہ کے وجود کا منکر بھی ہے؟ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے، مطلب ماننے والوں سے نہ ماننے والے کم ہیں، لیکن کئی ایک ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی اللہ والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، بس یہ نیچر کے حساب سے چل رہا ہے۔ لیکن ان کی یہ باتیں بلا ترک ہیں، کوئی ترک ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کو خود انہی کے گروپ والوں نے اس چیز کو نہیں مانا ہے، لیکن بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی اپنے آپ چل رہی ہے۔ جبکہ عربی میں ایک مقولہ ہے، البعرۃ تدل علی البعیر، ریڑی جو ہوتا ہے، ریڑی، اونٹ کا جو پیخانہ ہوتا ہے ریڑی کے شکل کا ہوتا ہے، تو اس کا پیخانہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی اونٹ ہے جس نے یہ پیخانہ کیا ہے۔ آپ اگر گوبر دیکھ لو چاہے جہاں پہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر سے کوئی گائے گئی ہے یا کوئی بھینس بکرا جو بھی اس طرح سے پیخانہ کرتا ہے، گوبر جو کرتا ہے وہ جانور ادھر سے ضرور گیا ہے تبھی ادھر گوبر آیا ہے، ویسے نہیں آئے گا۔ تو یہ پوری جو کائنات ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو نیچر ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے، اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ بات انہی کے لوگ نہیں مانتے ہیں جو منکر ہیں اس کے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ہمارا اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، اور کیسے ہے؟ کوئی سوال کر دے کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، تو ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے مسلم لوگ اس کا جواب نہیں جانتے اللہ کہاں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ یعنی وہ اپنے جسم کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اپنے علم کے اعتبار سے۔ اور جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ان کو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نہیں تقریباً 7-8 جگہوں پر قرآن میں یہ کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن علم کے لحاظ سے
علم کے لحاظ سے بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم کے لحاظ سے پوری کائنات کو، سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب کو محیط ہے، سب جگہ پہ اس کا علم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آخر میں علیم کا لفظ آتا ہے، علیم، علیم قدیر، علیم الصدور، علیم بذات الصدور۔ یہ علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا علم جتنی چیزیں ہیں سب کو محیط ہے، سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن حقیقت میں اپنی ذات کے اعتبار سے وہ 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اپنے علم کے لحاظ سے جو ہمارے سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اس پر پختہ ایمان رکھنا، یہ اللہ کے وجود پر ایمان ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، مطلب سارے جہان کا خالق و مالک، اس کو چلانے والا، اس کا مدبر، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان سارے کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کا نہ کوئی وزیر ہے اور نہ اس کے ان اعمال میں کوئی ساجیدار ہے، بلکہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ خود چلا رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یہ اسی میں آئے گا آگے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کام دیا ہے، وہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل کام جو ہے، جو ملوکیت ہے، وہ اللہ کی ہے، اس میں کسی کا کوئی ساجھیداری نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، اس کو بھی عربی میں خالق ہی کہتے ہیں، خالق بنانے والا۔ کوئی چیز آپ نے بنا دیا، آپ اس کے خالق ہو، لیکن آپ خالق کلی نہیں ہو، آپ ضمنی خالق ہو، یعنی آپ نے کسی چیز کو ملا کے آپ نے بنایا ہے، آپ نے اس کو عدم سے، عدم یعنی کوئی چیز نہ ہو، اور اس سے وجود نہیں بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو چاہے روزی دیتا ہو، وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ یہ جو آپ دانہ پھینکتے ہو، آپ جتنا کھیتی، یہاں سارے لوگ کھیتی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیدا کرتا ہے کہ آپ پیدا کرتے ہو، آپ صرف اس میں ہل چلاتے ہو، بیج بو کے آ جاتے ہو، راتوں رات اس میں پودا اگ جاتا ہے۔ وہ اگانے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ چاہے آپ بو کے آ جاؤ، بہت بار ایسا ہوتا ہے، آپ بو کے آ گئے، سب کچھ کیا، آپ نے پتہ چلا کو نہیں اگا، سب ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا؟ جب آپ ہی اگانے والے ہو، ختم کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو کام کرتے ہو اس میں بھی آپ کو نشانیاں دکھاتا ہے، اگر آپ کے پاس عقل ہے تو، کہ واقعی کوئی ہے جو اس کو کرتا ہے۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اگا دے کوئی بھی چیز۔ اگر نیچر اس کو اگاتا ہے تو ایک بیج اگ جاتا ہے، ایک کیوں نہیں اگتا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ آپ 100 بیج ڈالو، 100 کے 100 نہیں اگے گا، کیوں نہیں اگے گا؟ اگر نیچر کا کام ہے، مٹی کا کام ہے اگانا، تو سارے کیوں نہیں اگتا ہے؟ کچھ سڑ جاتا ہے، کچھ نکلتا ہے۔ اس میں بھی نشانی ہے، اس میں دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کی، مالک ہونے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ خالق کلی ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں، کوئی مساعد نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، وہ کلی طور سے ہے۔ اس کے اندر جو رزاقیت ہے اور جو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ اپنی ہے، کسی کی دین نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی دین ہوتی ہے، ہماری خود کی نہیں ہوتی ہے، ہماری خود کی تو کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمارے اندر جو طاقت ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، ہماری خود کی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا قرآن کے اندر کہ انسان کا 3 مرحلہ میں نے طے کر دیا ہے۔ ایک آدمی بہت کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو طاقت ملتی ہے، اس کے بعد پھر کمزوری کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بچپنا آدمی ایک دم کمزور ہوتا ہے، دوسرے کے سہارے پہ رہتا ہے، وہی جب جوان ہو جاتا ہے تو کسی کو بھی اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتا، کہتا ہم ہی سب ہیں جو ہیں۔ جب اس کو طاقت مل جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پھر دکھاتا ہے یہ طاقت جو ملی ہے تم کو، یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ کسی نے دیا ہے اور اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو لوٹا دیتا ہے وہی بچپنے والے شکل میں، یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچپن میں جیسے ہوتا ہے کسی کا سہارا چاہیے، بڑھاپے میں بھی اس کو کسی کا سہارا چاہیے۔ تو ہم اگر اپنے اندر دیکھتے رہیں تو ہم کو معلوم ہوگا، یا کوئی بھی جو اعتراض کرتا ہے اللہ کے خالق یا رازق ہونے پہ، اس کو پتہ چل جائے گا واقعی یہ جو ہے قرآن کے اندر وہ بالکل سچ ہے۔ تو اللہ کے ربوبیت پر پکا یقین رکھنا کہ ہم کو روزی دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو پیدا کر سکے، ایک مکھی آج تک کوئی نہیں بنا سکا، تو انسان کیا پیدا کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب صرف اللہ کے لیے، توحید الوہیت اس کو بولتے ہیں۔ الہ معبود جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جتنے بھی لوگوں نے نام رکھے ہیں اپنے اپنے معبودوں کے، اپنے اپنے خداؤں کے، یہ سارے کے سارے نام ہیں، یا تو ہم لوگوں نے خود رکھے ہیں یا تو ہمارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں۔ جو لوگ بھی مانتے ہیں یا تو انہوں نے اس کو نام دیا ہے پوجیہ کا، معبود کا، یا تو ان کے آبا و اجداد، پچھلے آبا و اجداد نے، اور اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ معبود ہیں ان کی پوجا کی جائے۔ کیا دلیل ہے؟ اس کا وہی نام ہے، دوسرا نہیں ہے، کیا دلیل ہے؟ اس طرح سے جتنے بھی معبود جو دنیا میں پوجے جاتے ہیں سب کے سب ایک نام ہے جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اور اس کو پوجتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے باپ دادا کو ہی پوجنے لگ جاتے ہیں، بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے، 4-5 نسل پہلے جو تھا اس کو لوگوں نے بھگوان کا درجہ دے دیا اور پوجنے لگ گئے، بڑا سا مزار بنا دیا، اس کو بابا بنا دیا، اسی کو سارا سونپ دیا کہ سب کچھ یہی کرتا ہے، اللہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری بکواس چیزیں ہیں، آڈمبر ہے۔ یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکے، جس کو پوجا جا سکے، جس سے محبت کیا جا سکے، جس کی پرستش کی جا سکے، اس کو بھی کلی طور سے ماننا، بالکل دل سے، اور اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنا، یہ نہیں دل سے مان لیا اللہ ایک ہے، اب کسی کو نہیں مانوں گا، کسی مزار والے کو نہیں مانوں گا لیکن چلا جاتا، چلو چلے جانے سے کیا ہوتا، ہم مانتے نہیں ہیں نا، صرف جاتے ہیں۔ جب جانے سے منع کیا گیا ہے تو کیوں جاتے ہو؟ آپ اگر مانتے نہیں ہو تو جاتے کیوں ہو؟ تو وہاں جانا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ گڑبڑ ہے، معاملہ اس کا صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پہلا شک ہے اللہ پر ایمان رکھنے کا، ان تؤمن باللہ، اور اس میں ابھی 5 شک ہیں جس کو ملا کے ہم ایمان اس کو بولتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تھوڑا اور مختصر کر کے
کوشش کروں گا کہ چاروں پانچوں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔